الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر یہ افطار کا ٹائم آ گیا مثلا مسجد میں نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی تو اب آپ وہ مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بے شک آپ افطار کر لیجئے. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر یعنی ثواب کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے کھائیں پییں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی. اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری آنکھوں کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، نہ تمہاری آنکھوں کی روشنی تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا ہاں. فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا قرب سے مراد کے قریب ہو جاؤں تو اس سے مراد یہ کہ عزت و کرامت کی نزدیکی، یعنی اللہ پاک بندے کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرماتا ہے اور اپنی عنایت سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج
1444 ہجری کے رجب شریف کی 27ویں رات جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو معراج النبی جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی معراج نبی مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بار بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے خطاب، اے ابن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات و مشاہدات بتاؤں تو بھی وہ ختم نہ ہوں. لیکن اے عمر جب تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتائی. میں نے جنت میں ایک ایسا عالیشان محل پیلیس دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا، ہے جبریل کیا تم اس عالیشان محل کے بارے میں جانتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. میں نے پھر پوچھا، اے جبریل اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسا دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہے گا. تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے، حق بات کی ہدایت دیتا ہے. جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا. جبریل امین نے مزید بتایا کہ وہ محل حضرت عمر بن خطاب کے لیے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حوالہ کنز العمال حدیث نمبر 35833 ملخصاً. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان معراج، آج 1444 ہجری کے رجب شریف کی 27ویں رات اللہ پاک نے ایک بار جیتے جی پھر نصیب کی. بڑی برکت والی رات ہے یہ. ابھی بیان کیے گئے واقعے میں جہاں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان با کمال کا بیان ہوا، وہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیر کا بھی بیان ہے. سفر معراج میرے پیارے پیارے آقا نبیوں کے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت و جہنم کا مشاہدہ، یعنی اس کو دیکھنا اور دیدار الہی کر کے واپس تشریف لے آئے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اے عاشقان معراج، سفر معراج کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج، اور نمبر 3 اعراج یا عروج یعنی بلندی. پہلا حصہ اسرا قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے جو ابھی آیت مبارکہ میں بیان ہوا. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اسرا کا بیان ہے. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب یعنی رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی قرآن کی دلیل سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. معراج شریف بحالت بیداری یعنی جاگتی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ اسی کے معتقد یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اسی کو مانتے ہیں. حوالہ خزان العرفان پیج نمبر 451. عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ جو کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں. معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چند بلند و بالا محلات دیکھے. پوچھنے پر حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والوں لوگوں کو معاف کر دینے والوں کے لیے ہیں اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہمارا مسند الفردوس جلد 2 پیج نمبر 255 حدیث پاک نمبر 3188. اے عاشقان معراج، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اہل بیت، اے عاشقان اولیاء،
سامنے والا سخت ناپسندیدہ کام یا بات کر دے، ایسے میں طاقت ہونے کے باوجود مار دھاڑ یا ڈانٹ ڈپٹ یا جھاڑ جھپٹ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے، کہ یہ معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے، کہ رضا الہی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے غصہ پینے والے، معاف کرنے والے کو اللہ کریم کی رحمت سے جنت میں اونچے اونچے محل، پیلیس عنایت ہوں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو دشمن کو گرفت میں لینے پر قادر ہو جائے تو قابو پانے کے شکرانے میں اسے معاف کر دے۔ کیا بات ہے! یعنی جب قابو آ جائے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو معاف کر دیں۔ اب جو بے بسی ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا اور بولا معاف کیا، تو یہ معافی، یہ اور معافی ہے، یہ مجبوری ہے، بے بسی ہے، بدلہ تو لینا چاہتا تھا لیکن معاف کر دیا۔ یہ معافی کس طرح کی ہے؟ اصل معافی یہ کہ اس کو بدلہ لے سکتا ہے، قابو میں ہے وہ اگلا، اب معاف کر دیا۔ جیسے کہ خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر کسی بہت بڑے دشمن خدا پر آپ نے قابو پا لیا ایک موقع پر، اور اس کو پچھاڑ دیا۔ تھا پہلوان ہو، آپ نے پچھاڑ دیا اس پر، آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے۔ تو اس نے حضرت مولا علی کے مبارک چہرے پر تھوکا، حضرت علی فوراً ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو سمجھا کہ میں نے اب آپ کے چہرے پر حقارت سے تھوکا ہے تو اب تو مجھے بے دردی سے قتل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شیر ہوں، میں شیر خدا ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں۔ جس وقت میں تجھ پر قابو پا چکا، میں تجھے قتل کرنے لگا تھا، تو اس وقت میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب میرا نفس نے، ظاہر ہے کہ نفس تو برنگ اختہ کرے گا، غصہ دلائے گا، تو اب اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کہ گرفت آ گئی، غصہ آیا، گرفت آ گئی، لیکن معاف کر دیا۔ کیا شان ہے مولا علی کی! حضرت معمر بن راشد بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا، تو بصرے کے قاضی حضرت بلال بن ابو بردہ، قاضی میننگ جج، تو حضرت بصرے کے قاضی یعنی جج حضرت بلال بن ابو بردہ نے تھپڑ مارنے والے اور بصرے کے سرداروں کو بلایا۔ وہ آپ سے اس شخص کی سفارش کرنے لگے جس نے تھپڑ مارا تھا، اس کے لیے سفارش کرنے لگے کہ معاف کر دو۔ وہ آپ سے لیکن آپ نے سفارش قبول نہیں کی اور بیٹے سے فرمایا بیٹا آستینہ اوپر کر لو اور ہاتھ اٹھا کر زوردار تھپڑ مارو، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ۔ تو بیٹے نے آستینہ اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، یعنی وہ بے بس تھا، گرفت میں آ چکا تھا، قابو میں آ چکا تھا، گرفت میں قابو۔ تو اس کو اب بیٹے نے بدلہ لینے کے لیے، تھپڑ مارنے کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ تابعی بزرگ تھے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا بس ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی جب بدلہ لینے پر قدرت ہو، کنٹرول میں آ جائے اگلا، قدرت ہو کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی حیثیت ہے، تو اب معاف کر دیا جائے، کہ اصل معاف کرنا
یہ ہے حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد 2 پیج نمبر 519. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ جب کسی پر غضبناک ہوتے یعنی آپ کو جلال آتا غصہ آتا تو اس سے فرماتے اللہ پاک تجھے برکت دے، یعنی اس کو دعا دیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے. حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ علیہ اس شعر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. لیست الاحلام فی حین الرضا، لیست الاحلام فی حین الرضا انما الاحلام فی وقت الغضب. ترجمہ، بردباری خوشی کی حالت میں نہیں ہوتی. بردباری میں قوت برداشت، صبر کر لینا، ضبط کر لینا. تو بردباری یعنی ضبط کر لینا، برداشت کر لینا خوشی کی حالت میں نہیں ہوتی. خوشی کی حالت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو غصے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنا برداشت کا مادہ ہے، کتنا بندہ صبر کر سکتا ہے. نا ابھی سب ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، سن رہے ہیں، ہے نا، جھوم رہے گا معاف کر دینا چاہیے، بالکل بالکل بالکل. اور جب غصہ آتا ہے کھوپڑی گھومتی ہے، وہ کچھ سچکا پڑتا نہیں، دانت توڑ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، ہے نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو میں نے سادہ سی بات ہے کہ 2 ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں جب کھوپڑی گھومتی ہے. تو جب گھومے اس وقت بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چپ ہو جائے اور اس کو معاف کر دے، جبکہ وہ اس کو مار سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اور اب معاف کر دیا اس کو تو پھر اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں. تم نہ بندوں پہ غصہ برادر کرو، نفس و شیطان پہ غصہ برابر کرو. یعنی اللہ کے بندوں پر غصہ مت کرو، غصہ کرنا ہی ہے تو شیطان کو کرو نا، شیطان پر اور نفس پر کرو کہ جو جہنم کی طرف گھسیٹے لیے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرواتے چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے مطلب تباہ کر کے رکھ دیا، ان پر غصہ کرو. ان پر غصہ آتا نہیں ہے. اور کوئی اگر اللہ کا بندہ ہمارے مزاج کے خلاف کچھ بول دے یا کچھ کر دے تو ہم غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ سر پھوڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خادم النبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور فرض کا اور قرض کا 18 گنا. صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے ثواب. یعنی کہ کسی کو یوں ہی دے دیا تو وہ اپنی جگہ پر ہے 10 گنا ثواب، اور اگر اس کو بطور قرض دیا تو 18 گنا ثواب. 18 ٹائمز ہے نا، 18 ٹائمز، اور اس میں 10 ٹائمز یہ زیادہ ثواب قرض دینے کا. میں نے جبریل سے پوچھا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، سوال کرنے والے کے پاس مال ہوتا ہے، اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت کی وجہ سے ہی قرض لیتا ہے. حوالہ سنن ابن ماجہ پیج نمبر 379، حدیث نمبر 2431. وہ عاشقان رسول استطاعت ہو، حیثیت ہو تو مسلمان بھائی کو اس کی مشکل میں قرض دینا بڑے ثواب کا کام ہے. البتہ قرض دیتے وقت اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے
کیونکہ جو غریب مشکل وقت میں قرض لے رہا ہے ممکن ہے کہ اس سے وقت پر قرض کی ادائیگی میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. اب یعنی یہ کیسا قرضہ دینے والے لوگ ہیں کہ اگر کوئی قرضہ دے کوئی بیچارہ لیٹ کر دے تو بولیں گے اس کی نیت خراب ہے. ہاں کھا گیا میرے پیسے کھا گیا. یہ اس طرح یہ تہمتیں ہیں. آپ کو اندر سے دیکھا کیسے آپ نے؟ ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے نا جس سے اندر ہم جھانک کے دیکھ لیں. الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آئے گا یہ آپ کے. کسی ٹیکنالوجی کا یہاں تک گزر نہیں ہے کہ جس سے آپ دیکھ سکیں کہ اندر اس کے یہ کہ یہ مطلب اس کی نیت خراب ہے اور یہ قرضہ کھا گیا. اگر یہ 100 سال تک بھی آپ کو پیسے نہیں دے رہا اور انکار بھی نہیں کر رہا کہ میں آ گئے تو دے دوں گا، کہہ رہا ہے، منع نہیں کر رہا، تو اس کو کھا گیا نہیں کہتے. کھا گیا کہنا پھر یہ تہمت ہو جائے گی. تہمت کا بہت سخت عذاب ہے. جو بندے پر تہمت لگاتا ہے وہ قیامت کے دن اس کو اللہ پاک اس کو سزا ہی ہے اس کی کہ جو دوسرے پر تہمت رکھے اس پر سزا، اس کی سزا یہ کہ اللہ پاک اس کو ردغت الخبال میں رکھے گا. ایسی جگہ رکھے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہتا ہے، اور اتنی دیر تک وہاں اس کو یہ سزا ملے گی کہ جب تک وہ اپنے اس گناہ سے، اس کے گناہ کی سزا پوری ہو جائے، وہ یعنی وہ گناہ سے نکل آئے اپنے. تو یہ اتنا سخت عذاب ہے تہمت کا. تہمت چاہے بات سچی ہو یا غلط ہے نا، کسی کے معاف کیجئے، جو تہمت مانے ایسی بات جو غلط ہو، اب چاہے اس کے منہ پر کہے یا پیچھے سے کہے، ہو غلط، یہ تہمت یعنی برائی اس کی طرف نسبت کرنا. تو یہ برائی نسبت کرنا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو ہمارے مسجد میں بھی ہو جائے گا، یہ کعبے کے طواف کے دوران بھی ہو جائے گا. یہ مبالغہ کیا میں نے، ہاں اس طرح کی باتیں نکلی ہو جائے گا. یار وہ نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا ہے کبھی سے، وہ پتا ہے یہ عورتوں کو گھور رہا ہے. عورتیں بہت ہوتی ہیں نا، مثال ذہن میں آئی تو بتایا. تو یہ تہمت ہوئی نا. آپ کو کیسے بتا دیتا عورتوں کو گھور رہا ہے یا کعبہ شریف کا دیدار کر رہا ہے؟ آپ کو اس کا بڑا بنایا کس نے کہ آپ مطلب اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگے اور اپنی آخرت داؤ پہ لگانے لگے؟ یہ گناہ صحیح میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گناہ مدینے میں بھی ہو سکتا ہے، مکے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مثال دی میں نے، تہمت. اب جیسے ابھی آپ لوگ اتنے سارے جمع ہو کر بیٹھے نا، اب کوئی اتفاق ہے کہ کوئی گزرے اور اس کا پاؤں لگ جائے، جان کے مارا ہے میرے کو. اب اس نے بیچارے نے جان کے نہیں مارا، آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے جان کے آپ کو لات ماری ہے. یہ ہوئی نا تہمت. یہ ہوتا ہے نا اس طرح. تو اتنا ہوتا ہے، اس طرح تو اتنا ہوتا ہے کہ اتنی تہمتیں دن میں پتہ نہیں، تہمتیں تو پھر غیبتیں تو بدگمانیاں تو جھوٹ. یہ گناہوں نے ہم کو جکڑ کے رکھا ہے. پھر بھی اس نفس پر، اس شیطان پر اپنے کو غصہ نہیں آ رہا. ٹھنڈے ٹھنڈے جس دن اس پر غصہ آ گیا ان پر ہم سدھر جائیں گے انشاءاللہ. ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو سدھار دے. معراج کی رات کے صدقے ہم سب سدھر جائیں، اللہ کرے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیو، کسی کو قرضہ دیا، دینا ثواب. سوچ سمجھ کر دے آدمی کہ کہیں مطلب یہ کہ یہ کھا نہ جائے، یا کہیں مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرے قرضہ ڈوب جائے اور میرے کو پریشانی ہو. یہ ایک امکانات تو رہتے، لوگ کھا تو جاتے ہیں، ایک تعداد ہے جو قرضے کھا جاتے ہیں، لیکن کسی شخص معین کے بارے میں، فرد معین کے بارے، فکس پرسنالٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی نیت خراب ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا، میں نے اس کو تہمت کہا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آدمی غور کرتا ہے کہ کہیں میرے پیسے ڈوب نہ جائیں، ڈوب تو جاتے ہیں نا، تو اس لیے سوچ سمجھ کے دے، اور دل بھی بڑا رکھے کہ ڈوب گئے یا ابھر گئے. مطلب دل بڑا رکھنا ہے. وہ قرضہ دے اگر دینا چاہے تو، ورنہ گناہوں میں پڑے گا قرضے کی وجہ سے. تو پھر دیکھ لے کہ قرضہ دینا چاہیے کہ نہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا،
ایک مشکل خیال ہے. میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہے. جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر، ورنہ طلب نہ کروں گا، یعنی مانگوں گا نہیں. جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا. پھر اعلیٰ حضرت خود ہی فرما رہے ہیں جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبا یعنی گفٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دین مثلا قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا دین یعنی قرض ہے. حوالہ مسند امام احمد، حدیث نمبر 19997، جلد 7، پیج نمبر 224. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 92 پر ہے. تو یہ کہ کسی کو قرضہ دیا، مثال کے طور پر ہم نے 1000 روپے کسی کو قرضہ دیا. آج 27ویں رجب ہے اور اس سے طے ہوا کہ پہلی شعبان کو وہ ادا کر دے گا. اب پہلی شعبان آ گئی، اس نے ادا نہیں کیا، اور اس نے تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا قرض دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اب اس نے 10 شعبان کو ادا کر دیا تو اب یہ ثواب رک گیا. ہم تو خوش ہو گئے، لیکن ہمارا یہ 1000 روپے روزانہ خرچ کرنے کا، راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب رک گیا. تو 15 شعبان کو دیے تو 15 شعبان تک رہا. یہ کوئی بھی تمنا نہیں کرتا کہ لیٹ دے، بلکہ یہ جی چاہتا ہے کہ کل کا طے ہوا آج اور ابھی چکا دے تو اچھا ہے. حرج نہیں ہے کہ جلدی مطلب مل جائے اس کی خواہش میں، لیکن یہ کہ وہ میں ثواب کی بات کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ میں نے طے کر لیا تھا مانگوں گا نہیں، لے گیا دے نہ دے اپنے کو ثواب ملتا رہے گا. پھر آگے مزید بھی ہے اس میں کہ میں روزانہ ورنہ اتنا خیرات کرتا 1500 روپے. تو یہ ایک اور بات ہے نا کہ روزانہ آدمی اتنا خیرات کرے. اس وقت کے 1500 آج کے شاید 15 لاکھ بنیں گے. ہاں یہ بھی سمجھیے گا کہ ہمارے لیے 1500 کیا، ہوٹل میں گئے کھا پی کر نکلے تو ہو سکتا ہے کہ 1500 کم پڑ جائیں آج کے دور میں، لیکن یہ کہ اس دور میں یہ 1500 بہت بڑے تھے. تو اللہ پاک ہمیں ثواب کمانے کا حریص بنائے، لیکن پھر اس کی برائیاں نہیں کرنی کہ مانگوں گا نہیں، لیکن پھر اس کا نام لے لے کر یا اس کا اشارہ کر کے یا اس طرح کہنا کہ فلاں کے پاس میرا قرضہ ہے اور وہ مطلب یعنی کہ دے نہیں رہا مجھے ثواب مل رہا ہے، ہاں دے نہیں رہا مجھے ثواب مل رہا ہے. اب اس کو آپ ڈیگریڈ کرتے پھریں تو غیبت کا دروازہ سمجھے یوں تو آپ نے کھول دیا کہ اس کو بیچارے کو پریشان کریے، وہ لوگوں میں اس کی وہ نظر سے گرے گا کہ دے نہیں رہا. ہاں یہ اگر ہے کہ 100% ہے کہ وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بیچارہ مجبور ہے کہ دیوالیہ نکل گیا ہے یا کوئی بھی ایسی اس کے ڈکیتی پڑ گئی، چوری پر بیچارہ یار نہیں دے پا رہا، تو میں نے بھی مطلب یہ کہ لیکن مجھے یہ ثواب مل رہا ہے. وہ ایک طرح اس طرح کا، لیکن ایسی صورت بہت مشکل ہے. ہمارا تو مطلب یہ چلتی رہتی ہے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ ہمیں مل جائے تو اچھا تھا کہ یہ بوبڑی کنٹرول میں آ جائے، زبان کنٹرول میں آ جائے کہ مزید گناہ نہ لکھواتی رہے. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے معراج کی رات. جب میں جنت میں بیدخ نامی ایک مقام پر پہنچا تو وہاں موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے یعنی کیمپس دیکھے. اس وقت کی آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کیسی؟ عرض کی یہ ان خیموں یعنی ان کیمپس میں بسنے والی پردہ نشین عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ سلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں پھر وہ سب حوریں تھیں، پھر وہ سب حوریں مل کر کہنے لگی
ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی کوچ نہ کریں گی۔ کوچ مانے سفر، کبھی سفر نہ کریں گی۔ اتحاف جلد 14 پیج نمبر 601۔ حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول، شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا ایک شعر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں: اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی کی بیعت کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلا کام تمہارے ذمہ یہ ہے کہ جس کا مرید بننے کا ارادہ کرتے ہو نا، اس کے کردار کا جائزہ لے لو۔ ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امیر اہل سنت کا مبارک کردار اور آپ کی مبارک ذات یہ روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے۔ آپ کا ستھرا کردار، اللہ کا فضل ہے کہ ساری دنیا آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، آئیے امیر اہل سنت کے مبارک سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کی برکتیں پانے کے لیے آگے قدم بڑھائیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور جامع شرائط پیر کے مرید ہیں، وہ چاہیں تو امیر اہل سنت کے طالب بن جائیں، بیعت برکت حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرید آپ اپنے پیر ہی کے رہیں گے، امیر اہل سنت کے اس مبارک سلسلے کی برکتیں یہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں دست بستہ گزارش پیش کروں گا کہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں قبول کر کے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے غلاموں میں شامل کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان
قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ شب معراج میں کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ بے شک بے شک بے شک اللہ پاک کو جاگتی حالت میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات رب کائنات رب ارض و سماوات یعنی اللہ پاک کو جاگتی حالت میں دیکھا تھا، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی کسی نے نہیں، نہ کوئی یہ قیامت تک کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ جنت میں دیدار ہوگا اللہ پاک کا، وہ تو جنتیوں کو دیدار ہوگا، ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے اللہ پاک کا دیدار کریں گے جنت میں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سواریاں تو کئی ساری ہیں، بڑی سے بڑی اور امیزنگ سواری کی بات کی جائے تو آپ ایئر پلین کو امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کی تو وہ سواریاں ایسی بے مثال اور امیزنگ ہیں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ سواری کے لیے ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، اور یہی وہ براق ہے۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دلہا جاتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کمپلیٹ کیا۔ آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، بے شک یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیکن اللہ پاک اپنے وہ اللہ جو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، سبحان سے شروع ہوئی نا آیت، سبحان مانے پاک، ہر عیب سے ہر نقص سے عجز سے بے بسی سے پاک ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، قادر ہے۔ تو وہ اپنے بندے خاص کو، عبدے ہی یعنی خاص بندے کو، عبد ہم سب ہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدے ہی، عبد دیگر عبدہو دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ ای سراپا انتظارو او سراپا منتظر، یعنی کہ بندہ اور شے ہے اور خاص بندہ اور شے، یعنی کہ بندہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے، بندہ منتظر ہے، اور بندہ خاص وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا گیا۔ یہ ایک کسی کا شعر ہے یا شاید اقبال کا ہے، خیر وہ ہو سکتا ہے بہت پرانا مجھے یاد وہ آ گیا تو میں نے عرض کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی بھول بھی ہو گئی ہو،
تو انشاءاللہ کوئی رہنمائی کر دے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے خاص بندے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب سفر مختصر سے وقت میں رات کے تھوڑے حصے میں تو قرآن میں ذکر ہے. تو یہ تغیر ایک تو ہوتا ہے مطلب معجزہ جو ہے نا، یہ معجزہ جو ہے نا عقل عاجز ہوتی ہے اس کو مطلب اس کو پرکھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ کی قدرت تو بے شمار ہے نا. تو یہ بھی ایک اس کی قدرت ہے کہ ایک ہوتا ہے تیز زمان، یعنی زمانہ جو ہے یہ سمٹ جانا، تیل الارض نے کہ زمین سمٹ جانا، تیل مکان، مکان سمٹ جانا. تو یہ مطلب اللہ پاک کی قدرت ہے کہ زمانہ جو تھا وہ سمٹ گیا، یعنی دنیا کا زمانہ سمٹ گیا اور وہ زمانہ چلتا رہا. جیسے تو آپ نے بول طویل سفر کرتے رہے ایسا سفر کیا جو ہزاروں سال میں بھی طے نہیں ہو سکتا، اتنا سفر آپ نے کیا. تو یہ زمانہ سارا جو تھا، جیسے گھڑی کو روک دو تو وقت تو چلتا رہے گا لیکن گھڑی کا کانٹا جہاں آپ نے روکا 12 بجے سے 12 بجے سے آگے نہیں بڑھے گا کہ یہ رکا. تو یوں سمجھو کہ نظام کائنات جو تھا وہ گویا روک دیا گیا، وہ چل نہیں رہا تھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سفر اختیار کیا. اور یہ مسلمان کے لیے نو پرابلم، وسوسہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تو غالباً ہے تو مشہور قرآنی واقعہ ہے کہ آپ 100 سال تک یا کچھ کم، تقریباً 100 سال آپ سوئے رہے. اور جب اللہ پاک نے پوچھا کتنا عرصہ سوئے تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو فرمایا 1 دن یا کچھ کم میں سویا ہوں، حالانکہ 100 سال گزر چکے. تو یہی کہ مطلب زمانہ ان کے لیے یہ ایک ان کا معجزہ ہے. زمانہ سمٹ گیا، وقت سمٹ گیا. اسی طرح آصف برقیہ رحمت اللہ علیہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور ولی اللہ تھے. ان کا بھی ہے کہ انہوں نے پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور وہ ملکہ سبا کا تخت، پلک جھپکتے میں، یہ پلک جھپکنا یوں کیا نا، یہ پلک جھپکنا ہوا تو اتنے میں وہ تخت لا کر رکھ دیا، ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا تخت. تو یہ کرامت ان کی، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو کیا ہوا، یہ وہ مکان سمٹ گیا، زمین سمٹ گئی اور اتنی جلدی وہ یہ زمانہ سمٹ گیا کہ اتنے قلیل وقت میں، تھوڑے سے وقت میں وہ تخت حاضر ہو گیا. تو یہ مطلب مسلمان کے لیے نو پرابلم. مسلمان ایمان، مسلمان منن والا ہوتا، سوچن والا نہیں ہوتا. ہمیں ماننا ہے. اعتراض کرنا تو ابو جہل کا کام ہے. ابو جہل نے جب یہ سنا نا معراج کا واقعہ تو یہ اس کو اپنے خیال میں مزہ آ گیا کہ اب تو مطلب کوئی مانے گا ہی نہیں. اور اس کو ملے بھی تو وہ جو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کر یہ بہکانے کی کوشش کی کہ اب تو بھائی اب تو سمجھو کہ تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے نبی جو ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو تھوڑے سی آن کی آن میں یوں آسمانوں کی سیر کی، ادھر گیا ادھر گیا اور آ گیا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے. ہاں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. آمنا صدقنا، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی. ابو جہل کی ناک کٹی ہے نا، منہ کی کھائی اس نے، اور حضرت ابو بکر نے صدیق اکبر کا لقب پایا. بن دیکھے ایک غیر مسلم کے نے مشروط مانا کہ اگر میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ہر بات صحیح کرتے ہیں. تو ضرور ایسا ہوا ہے. تو معراج کی تصدیق یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. تو ہم نے تو قرآن پاک سنا، حدیثیں سنی، علماء سے سنتے آ رہے ہیں. اب بھی ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
कि मतलब है कि वो ये इस तस्दीक का सदका नहीं पाएंगे कि इन्होंने तो सिर्फ सुनकर मान लिया और हमने तो इतना कुछ समझा सुना दलाइल सुने और अब भी वसवसों का शिकार हो। तो भाई नहीं, ऐसे मनने वाले सोचने वाले नहीं है। मेराज हक हक हक। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कुदरत के चाँदे देखते करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आलिए थे। अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आलिए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हालांकि अल्लाह पाक हर चीज़ से करीब है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सफ़र क्यों इख्तियार किया? मेराज में इतना सफर क्यों इख्तियार किया? क्यों इख्तियार किया या क्यों का गुजर क्यों हुआ? कोई हैदराबाद जाता है, कोई लाहौर जाता है, तो क्यों गया? उसको जरूरत थी तो गया। तो अल्लाह पाक को करम करना वो असबाब हुए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने महबूब की अल्लाह पाक ने दिलजोई फरमाई। तो इसके कुछ असबाब बयान किए जाते हैं कि एक तो ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन कुफ्फार ने ज्यादा सताया था और रंजीदा थे, दिल बर्दाश्ता थे। और उम्मे हानी जो आपकी चचाजाद बहन थी, उनके घर तशरीफ लाए और लेट गए। और अल्लाह पाक ने अपने महबूब की वो दिलजोई फरमाई कि इतना ये मतलब ये रंज और सदमा नहीं, जो तुम्हारी शान है वो तो किसी की है भी नहीं, है ना। और यूं मतलब सफर मेराज का एक ये भी हुआ कि महबूब ने शान महबूबी दिखानी थी। महबूब की शान कितनी अजीम शान है। तो यूं सफर मेराज के यानी कि असबाब में से एक सबब ये भी है। ये पूरे का पूरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर है, कायनात को दिखाना कि महबूब कितनी बड़ी शान है। शबे असरा के दूल्हा पर निछावर होने वाली थी। शबे असरा के दूल्हा पर निछावर होने वाली थी। नहीं तो क्या गरज थी इतनी जानों के बनाने से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ख्वाबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर। ख्वाबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर। चलिए चलिए शहर शाहे वाला गोबर, चलिए चलिए शहर शाहे वाला गोबर। हमको शौके लिखा आज की रात है, हमको शौके लिखा आज की रात है। हर्षा दूरा बरा आज की रात है, हर्षा दूरा बरा आज की रात है।
सोशल मीडिया के जरिए भी अच्छा, ये जो सवाल चला था तो उसमें कोई हिस्सा उसका कट तो नहीं गया था? कुछ आवाज जी थोड़ी सी आई थी। असल में वो यूं पूछ रहे थे कि अल्लाह पाक तो हमारे शरीक से भी करीब है, हर चीज़ से करीब है, तो फिर इतना लंबा सफ़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? अच्छा, ये सवाल था ना, वो दब गया था। हाँ, मुझे भी शक पड़ा गया। तो अल्लाह पाक करम फरमाए। वो वाकई कुरान करीम में यूं तो है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और हम दिल की रग से भी ज्यादा इसके करीब हैं। यानी हम अपने इल्म और कुदरत के एतबार से इंसान के दिल की रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं, और बंदे के हाल को खुद उससे ज्यादा जानते हैं। हजरत अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाह अलैह तफसीर खाजिन में फरमाते हैं, वरीद वो रग है जिससे खून जारी होकर बदन के हर जुज यानी हिस्से में पहुंचता है। ये रग गर्दन में है, और आयत के माना ये है कि इंसान के अज्जा एक दूसरे से पर्दे में है, मगर अल्लाह पाक से कोई चीज पर्दे में नहीं। देखो, दिल है, हम सुना हुआ है दिल है, हमसे तो पर्दे में ना, हम दिल देखा तो नहीं है कि मेरे अंदर दिल है कि नहीं है, कलेजी है कि नहीं है, गुर्दा है कि नहीं है ना, सुना है तो हमने मान लिया ना। खाली मेराज में ही लोग दलाइल देते हैं, दलाइल मांगते हैं, एक से वैसे से ये दिल गुर्दे कलेजी सब मान ही रहे हो ना, आंखों से तो देखा नहीं है। जैसे बोलते खुदा को देख कर हम मानेंगे, तो पहले कलेजी देखो अपनी निकाल के, है कि नहीं है, हो सकता है ना हो। तो खैर, तो इन्हें हमारे हिस्से जो है ना, हमारी रगें, नसें, आंत, ओज, ओजड़ी, समझे, ये सब हमसे छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, समझे। तो ये तफसीर खाजिन साहिब खाजिन ने बड़ी प्यारी बात की कि इंसान के अज्जा, इंसान के पार्ट्स जो है अंदर के, या इंसान के पार्ट्स एक दूसरे से पर्दे में हैं, मगर अल्लाह पाक से कोई चीज पर्दे में नहीं। तफसीर खाजिन सूरह काफ तहतुल आया 16। ये तफसीर तो बहरहाल ये हम मतलब ये कि इसका मुराद जो है अल्लाह का कुर्ब जो है वो अभी आपने सुना। तो अल्लाह पाक अपने इल्म कुदरत से हमसे करीब है, हमें हमसे ज्यादा जानता है। हमारे वो हिस्से जो हम नहीं देख सकते, अल्लाह पाक से वो भी छुपे नहीं है। यूं इस आयत का जो माना है, मफहूम है, वो इस तरह का है। तो अल्लाह पाक ने जो बुलाया तो वो तो इज्जत बख्शी अपने महबूब को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह पाक फरिश्तों से भी तो पूछता है ना, ये जो आमाल नामे लिखे जा रहे हैं, फरिश्ते लिखते हैं, नेकियां लिखते हैं, बदियां लिखते हैं, तो क्या अल्लाह पाक हमको नहीं देख रहा? हम नमाज पढ़ रहे हैं तो देख रहा है, नहीं देख रहा है? यकीनन देख रहा है। हम दिल में कुछ नेकी का इरादा करते हैं कि फुला खैरात कर दूं, तो ये भी अल्लाह को तो पता है ना, तो क्या हम खैरात करने वाले हैं, और ये भी पता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो खैरात करने के लिए निकले हैं, और फिर वो शैतान ने आकर कान में बोल दिया कि वो फुला जरूरत है आपकी, अभी बाद में कर लेना। हाँ यार, बाद में करेंगे। तो अल्लाह को ये पता है कि निकलेगा और बाद में ये इरादा बदल देगा, तो अल्लाह पाक को तो सब मालूम है। तो फिर भी अल्लाह पाक ने एक निजाम बनाया हुआ है। तो यूं मतलब ये कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को उसकी शान महबूबी कायनात को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि वो कि इतनी शान के मालिक हैं। और ये मौजिजा जो है ये कितना मतलब है अजीम शान मौजिजा है। और एक हिकमत ये भी तो है ना इसमें कि ये मौजिजा हुआ तो आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए जमा हो गए ना। अगर ये मेराज ना होती तो आज 27वीं रजब हम आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में इतने सारे कैसे जमा होते। तो हजारों हिकमतें हैं, जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, और ईमान ताज़े हो रहे हैं।
اور پھر کھرے کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے. جو اہل ایمان ہیں, جو سچے پکے مسلمان ہیں, آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں آمنا و صدقنا, ہم نے معراج کو مانا.